ہم نے سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس سبق کے مصنف ہیں رضا علی عابدی، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایک سفر نامہ ہے۔ تو ہم اپنے اس سفر نامے کو یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ جہاں پر ہم نے ایک شہر اٹک بنارس کے بارے میں پڑھا تھا، جس کے متعلق ہم نے مغل بادشاہ اکبر کے حوالے سے بھی پڑھا تھا۔ چلیے اب اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے پاس جہانگیر کے زمانے کی سرائے ہے۔ سرائے آپ جانتے ہیں، سفر معاف کیجیے گا، مسافر خانے کو کہتے ہیں۔ بہت بڑا احاطہ ہے۔ احاطہ کا یہاں پر مطلب ہے صحن، جس کے گرد مسافروں کے لیے سینکڑوں کمرے ہیں۔ سینکڑوں سے یہاں مراد ہے بہت زیادہ۔ اس کے بعد کلکتے جگہ کا نام ہے تک اتنی اچھی حالت میں کوئی سرائے نظر نہیں آئی۔ خود قلعے کا قصہ یہ ہے کہ مغلوں سے اسے کابل والوں نے چھینا، کابل والوں سے اسے سکھوں نے چھینا، انگریزوں نے سکھوں سے چھینا، سکھوں نے دوبارہ انگریزوں سے چھینا، انگریزوں نے دوبارہ سکھوں سے چھینا۔ اس چھینا جھپٹی کے باوجود یہ قلعہ آج تک کھڑا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ مستعدی کہتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے تیاری کو بھی کہتے ہیں، اہتمام سے کھڑا ہے، وہ دریا پار پنجاب کے علاقے میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی تلاشی لینے والا کسٹم اور ایکسائز کا عملہ ہے۔ کسٹم اور ایکسائز دونوں اداروں کے نام ہیں۔ کسٹم کا ادارہ کیا کام کرتا ہے کہ حکومت نے جن چیزوں کو اپنے ملک لانے اور اپنے ملک سے دوسرے ملک لے جانے پر جو ایک خاص رقم، ایک معاوضہ رکھا ہوا ہے، اس کو وصول کرنے کا کام یہ ادارہ کرتا ہے۔ اور ایکسائز اس ادارے کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس ادارے کا یہ کام ہوتا ہے کہ ملک میں بننے والی چیزیں پر جو ہے یہ معاوضہ لگاتا ہے، یعنی ایک خاص رقم لگاتا ہے کہ جو رقم دینی پڑتی ہے اس عملے کو، اس ادارے کو۔ تو یعنی یہاں پر قلعے کی بات بتاتے بتاتے شروع میں تو یہ بتایا کہ کس طرح سے مختلف لوگوں نے اس قلعے پر حکمرانی کی اور جو ہے ایک دوسرے سے چھینتے رہے، یعنی کہ لیتے رہے۔ اور کیا اسی قلعے سے ملتا جلتا یا ایک طنز کے انداز میں کیسے بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ قلعہ اتنے لوگوں کے ہاتھ میں جانے کے باوجود بھی آج بھی کھڑا ہے، آج بھی اپنی درست حالت میں موجود ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم پنجاب دریا پار کر کے پنجاب کے اس علاقے میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ تلاشی لینے والا عملہ جو ہے کسٹم کا اور ایکسائز کا، وہ بھی بالکل اسی طرح کھڑا ہوتا ہے، پھرتی سے، تیزی سے۔ مستعدی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ گاڑیوں کی تلاشی لینے کے لیے بالکل اچھی طرح تیاری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور تلاشی لیے بغیر گاڑیوں کو جانے نہیں دیتے۔ ہمیں یاد ہے کسی زمانے میں جب ہم جیسے چھوٹے لوگ لنڈی کوتل سے غیر ملکی کپڑا، بلیڈ، صابن اور سگریٹیں لے کر لوٹتے تھے تو اس جگہ تلاشی میں پکڑے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے لوگ اللہ جانے کیا کیا لے کر لوٹتے ہیں اور اس جگہ سے صاف نکل جاتے ہیں۔ صاف نکل جاتے ہیں یعنی بالکل کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا، بالکل آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ جیبیں آج بھی چھوٹے ہی لوگوں کی ٹٹولی جاتی ہیں۔ ٹٹولنا کہتے ہیں تلاش کرنے کو۔ یہاں پر بھی تنزیح کا انداز انہوں نے اپنایا ہے کہ اب دیکھیں یہ کیسی چیزیں ہیں، بلیڈ ہے، صابن ہے، چلو سگریٹ تو پھر بھی نشہ آور چیزوں میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، اتنی کوئی بہت زیادہ بڑی نقصان دہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو جو ہے تلاشی کے وقت لے لیا جائے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے لوگوں کے پاس تو یہ بھی نہیں چھوڑا جاتا تھا، جبکہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بڑے لوگ یعنی کہ جو اثر و رسوخ والے ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ اختیار ہے، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا لے کے نکل جاتے ہیں، ان کی تو کوئی تلاشی نہیں لیتا۔ اب کیوں نہیں لیتا؟ کہ وہ جو ہے تھوڑا سا پیسہ کھلا دیتے ہیں، تھوڑی سی رشوت دے دیتے ہیں، تو ان کی تلاشی کوئی نہیں لیتا اور وہ بڑی سے بڑی چیز بھی، غیر قانونی چیز بھی لے جاتے ہیں۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ راستے میں حسن ابدال کا پڑاؤ تھا۔ پڑاؤ کہتے ہیں جہاں پر ہم کچھ دیر کے لیے ٹھہریں، قیام کریں، رکیں۔ کبھی یہ شہر اتنا دلکش رہا ہوگا، دلکش یعنی خوبصورت، کہ مغل مورخ یعنی مغلوں کے تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر یہ حسین ترین منزل ہے، یعنی کہ جگہ ہے۔ مگر آج کے حسن ابدال میں جھرنوں کے شور، جھرنا کی جمع ہے جھرنوں، اور پہاڑ کی بلندی سے جو پانی گر رہا ہوتا ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے نا، اسے جھرنا کہتے ہیں قدرتی طور پر۔ شور اور چڑیوں کی چہکار، چہکار کہتے ہیں چڑیوں کی آواز کو۔
سے زیادہ جو چیز گونجتی ہے وہ سڑک کی دونوں طرف ہوٹلوں کے لاؤڈ اسپیکر میں، جن پر دن رات فلمی گانے بجا کرتے ہیں۔ ہوٹلوں کے مالکوں کا خیال ہے کہ جس کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز زیادہ اونچی ہوگی اس کے ہاں گاہک بھی زیادہ آئیں گے۔ اس روز رمضان کی وجہ سے گانا بجانا بند تھا، شیطان کی طرح۔ اب یہاں بھی انہوں نے طنز کے انداز میں کہا ہے کہ جس طرح سے رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہوٹلوں پر گانا بجانا بھی بند تھا۔ اس میں شک نہیں کہ حسن عبدال رونق کی اور عبرت کی جا ہے یعنی جگہ ہے، عبرت یعنی جس سے ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا، سبق حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، اور رونق تو آپ جانتے ہیں جہاں بہت زیادہ چہل پہل ہو۔ دونوں طرف انگریزوں کے زمانے کے اونچے اونچے درخت، دور تک سبزہ، نالیوں میں بہتا ہوا چشمے کا شفاف پانی، ادھر ادھر پرانی عمارتیں اور مسجدیں۔ ایک طرف سکھوں کا مشہور گردوارہ پنجہ صاحب، یعنی یہ اس گردوارہ کا نام ہے، دوسری طرف بابا ولی کندھاری کی چلہ گاہ۔ گاہ کہتے ہیں جگہ کو اور چلہ کہتے ہیں، چلہ کا لفظ جو ہے یہ فارسی کے لفظ سے ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے 40۔ اور یہ ایک سمجھ لیجئے کہ 40 دن تک کسی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کچھ پڑھتے رہنا یا کسی ایک ہی کام کو مسلسل کرتے رہنے کو چلہ کاٹنا کہا جاتا ہے، اور جس جگہ کاٹا جائے گا اس جگہ کو چلہ گاہ کہتے ہیں۔ مختلف مذاہب میں یعنی مختلف مذہبوں میں اس کا الگ الگ طریقہ یا الگ الگ جو ہے وہ ڈھنگ ہے۔ کشمیر کی طرف مڑ جانے والی سڑک پر کسی مغل بی بی کی قبر، کوئی کہتا ہے کہ اکبر کی بیٹی لالا رخ تھی، وہ یہاں عالم شباب یعنی کہ جوانی میں مر گئی تھی۔ بعد میں تامس مور آئرلینڈ کا ایک مصنف اور شاعر گزرا ہے، نے اپنی ایک نظم میں اسے زندہ کر دیا۔ نظم میں اب دیکھیں یہاں پر نظم کی بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی نظم لکھی جس میں انہوں نے لالا رخ کا ذکر کیا، زندہ کر دیا، یعنی انہوں نے اس کے مرنے کے بعد اس پر ایسی ایک نظم لکھی کہ جس میں ظاہر سی بات ہے انہوں نے شروع سے وہ نظم لکھی ہوگی تو اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ مرتے ہی اسے لکھنا، مرا ہوا ہی اسے نظم میں پیش کیا ہوگا، بلکہ اس نظم میں انہوں نے اسے ایسے پیش کیا کہ جب وہ زندہ تھیں، تو یہاں زندہ کر دیا سے مراد یہ ہے۔ اب انہوں نے یہ نظم دراصل نہیں لکھی تھی بلکہ انہوں نے ایک کہانی لکھی تھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں منظوم کہانی، یعنی ایسی کہانی کہ جو نظم کی انداز میں لکھی جاتی ہے۔ تو یہ انہوں نے لکھی، کنہوں نے؟ آئرلینڈ کے ایک مصنف، ایک شاعر تامس مور نے۔ یہیں قلعہ اٹک کے معمار کہتے ہیں تعمیر کرنے والے کو، بنانے والے کو۔ خواجہ شمس الدین خوافی کا مقبرہ ہے، مقبرہ یعنی قبر کی جگہ، جو اس نے اپنی زندگی میں تعمیر کرایا تھا، مگر وہ کہیں دور مرا اور یہاں دفن ہونا نصیب نہ ہوا۔ اس کے برعکس اکبر کے چہیتے یعنی جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا تھا، مصاحب کہتے ہیں بہت ہی گہرے قریبی دوست کو، اور محرم راز کی ترکیب بھی گہرے دوست ہی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس کو ہماری بہت سی باتیں، بہت سی راز یعنی چھپی ہوئی باتیں بھی پتہ ہوں۔ حکیم حمام نے کہیں دور وفات پائی، لیکن بادشاہ کے حکم پر اس کی میت حسن عبدال لے جا کر اس کے بھائی حکیم ابو الفتح گیلانی کے پہلو میں دفن کی گئی۔ حسن عبدال کے قریب اس مغل باغ کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ آثار کہتے ہیں کسی بھی جگہ، کسی یوں سمجھ لیجئے عمارت یا کوئی بھی ایسی پرانی قدیم جو ہے جگہ یا چیز کہ جس کی باقیات یعنی بچی کچی چیزیں اب بھی موجود ہوں، اسے ہم آثار کہتے ہیں۔ تو مغل باغ ویسے بھی مغلوں کے بنائے ہوئے باغ بہت مشہور ہیں کہ وہ بہت ہی خوبصورت اور بڑے ہی عالیشان ہوا کرتے تھے، تو ایسے ہی ایک باغ کی کچھ بچی کچی چیزیں اب بھی کہاں موجود ہیں؟ حسن عبدال کے قریب، جس کے تالاب سے جہانگیر نے مچھلیاں پکڑی تھیں اور ان کی ناک میں موتی پرو کر یعنی ڈال کر پھر پانی میں چھوڑ دیا تھا۔ یعنی باغ کا وہ تالاب کہ جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ مغل بادشاہ جہانگیر نے اس میں ایسا کیا تھا۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ یہیں وہ بڑی سی چٹان ہے، چٹان تو آپ جانتے ہوں گے، پہاڑ کا بہت بڑا سا پتھر جو ہو اسے چٹان کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں سکھوں جو ہے سکھ مذہب کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے، یہ ایک مذہب کا نام ہے سکھ اور اسی سے یہ لفظ ہے سکھوں۔
کا عقیدہ ہے، عقیدہ ہونا یعنی کہ ایمان ہونا، کسی بات پر پکا یقین بھروسہ ہونا، کہ اسے بابا ولی قندھاری نے پہاڑی کے اوپر سے لڑکھا دیا تھا، لڑکھانا یعنی گرا دیا تھا، اور نیچے بابا گرو نانک نے چٹان کو اپنے ایک پنجے پر روک لیا تھا۔ چٹان پر نانک کے پنجے کا نشان بن گیا تھا جو آج تک موجود ہے۔ تاریخ کا حساب کتاب رکھنے والے، اب تاریخ کا حساب کتاب رکھنے والے یعنی تاریخ کے بارے میں زیادہ جاننے والے اور لکھنے پڑھنے والے، کہتے ہیں کہ جب گرو نانک پشاور جاتے ہوئے حسن ابدال آئے تھے، بابا ولی قندھاری اس سے بہت پہلے نہ صرف حسن ابدال سے بلکہ اس عالم فانی کی ترکیب تو آپ جانتے ہوں گے دنیا کے لیے استعمال کی جاتی ہے، سے کوچ کر چکے تھے۔ کوچ کر جانا یا کوچ کرنا محاورتاً کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے مر جانا۔ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ 5 انگلیوں کا یہ نشان حسن ابدال والوں نے تراشا ہے، یعنی خود تراشا تھا، یعنی خود بنایا تھا۔ معاف کیجیے گا، یہاں پر جو ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے نا، اس کا صحیح تلفظ ہے لڑکھانا، یعنی لڑکا دیا تھا، لڑکا دینا یعنی کہ گرا دینا، ڈھکیل کر گرا دینا کسی چیز کو۔ تو یہاں پر ایک بات جو مشہور ہے، جس کے بارے میں سکھوں کا پکا جو ہے یقین ہے کہ کیا ہے اس طرح سے یہ معاملہ ہوا تھا، جبکہ مورخ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس بات کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں مورخوں کا یہ کہنا ہے۔ حسن ابدال سے آگے بڑھیں تو وہ واہ چھاونی ہے، واہ جگہ کا نام ہے، اور چھاونی آپ جانتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر فوجی عارضی وقت کے لیے یا پھر اکثر جو ہے پورے وقت کے لیے ٹھہرتے ہیں، رکتے ہیں، رہتے ہیں۔ وہاں مغلوں کے دور کی بہت بڑی باولی، باولی کہتے ہیں بہت بڑے سے کنویں کو، اتنا بڑا کنواں کہ جس میں سیڑھی لگا کر جو ہے پانی نکالا جاتا ہے، بھی ابھی تک اچھی حالت میں موجود ہے۔ کسی زمانے میں لوگ، ان کے مویشی اور ہاتھی گھوڑے باولی کی سینکڑوں سیڑھیاں، یعنی دیکھیں کتنا بڑا کنواں تھا کہ اس میں سینکڑوں تو صرف سیڑھیاں تھیں، اتر کر سیراب ہوا کرتے تھے۔ سیراب ہونا یعنی اپنی پیاس بجھانا۔ اب لوگ یہ مشقت یعنی کہ محنت نہیں کرتے بلکہ پمپ کے ذریعے پانی کھینچ لیتے ہیں، یعنی پمپ کے ذریعے پانی نکال لیتے ہیں۔ اب انہیں یہ سیڑھیاں اتنی ساری چل کر جانی نہیں پڑتی، البتہ یہ ہے کہ یہ کنواں ابھی بھی موجود ہے اور استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم نے سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کی پڑھائی کی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔